बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी बदकिस्मती मुझे फुफ्फो के घर में ले आई थी। मैं यहाँ पर आकर खुश नहीं थी क्योंकि फुफ्फो और इस बूढ़े आदमी की मोहब्बत देखकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होता था। मैं इन दोनों को जब एक साथ देखती तो मुझे बहुत अजीब लगता, और फिर जब वो रात को कमरे में रहती तो इसके बाद आने वाली आवाज़ें मेरे अंदर अनोखे से जज्बात को उठाने लगती। मैं भी इन बातों की समझ नहीं रखती थी, लेकिन जब भी वो आवाज़ें आती तो मुझे बहुत अजीब लगता। मैं वो आवाज़ें सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन खुद ब खुद मेरे कानों में पड़ जाती थी। छोटा सा तो घर था और बड़ी आसानी के साथ आवाज़ आ जाती थी। जब भी ऐसी आवाज़ आई मेरे कानों में पड़ती तो मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता। मैं घबरा सी जाती। मुझे अपना आप चोर मालूम होता, लेकिन फिर मैं घबरा सी जाती। मैं अपने कानों पर हाथ रखती हुई इन आवाज़ों से बचने की कोशिश करती, लेकिन वो आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगती। कभी कभार वो मुझे अच्छी भी लगती, लेकिन न जाने क्या बात थी। इन आवाज़ों को सुनकर मेरे अंदर अजीब से जज्बात सर उठाने लगे थे। मैं फूफो के कमरे में जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन फूफो ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मेरे कमरे में मत आना। मैंने फूफो की बात पर तायद में सर हिला दिया, लेकिन ये रोज़ रोज़ की आती आवाज़ें मेरे दिल में अजीब से जज्बात पैदा कर रही थी, और मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर हो जाती थी कि आखिर देखो तो सही क्या हो रहा है। और फिर आज जैसे मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, और मैंने जैसे ही वो आवाज़ें सुनी तो फ़ौरन मेरा दिल किया कि मैं अभी अंदर जाकर देखूं। और आज मैंने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अंदर फूफो के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए और दार से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने तो मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र इस वक्त 17 साल है। मैं अपनी फूफो के घर में रहती हूँ। दरअसल एक माह पहले ही मेरी माँ बाप का इंतकाल हो गया था। अम्मा अब्बा एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। वो दोनों शहर से बाहर किसी शादी में गए हुए थे, और वहाँ से वापसी के दौरान उनकी कार एक हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वो दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। अब्बा की एक ही बहन थी, मेरी फूफो, जिनके साथ मुझे काफ़ी लगाव था। वो जब भी हमारे घर आती तो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे तोहफ़ लेकर आती। वो मुझसे बहुत मोहब्बत जताया करती थी। फूफो की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैं समझती थी कि वो मुझसे इसलिए ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। फूफो और फूफा की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फूफो मेरी अभी सिर्फ 35 साल की थी जब उनकी शादी एक बड़ी उम्र के मर्द से कर दी गई। मैं कई बार इस बात पर हैरत का इजहार कर चुकी थी, और कई बार फूफो से, अम्मा से, अब्बा से इस बारे में पूछ चुकी थी कि आखिर इतना बेजोड़ रिश्ता क्यों तय किया गया। लेकिन इस बात पर फूफो भी खामोश हो जाती और मेरे माँ बाप भी। वो तीनों मुझे कुछ ना बताते, लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस सर उठा रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो फूफो ने इतने अधेड़ उम्र मर्द के साथ शादी कर ली, जबकि फूफो खूबसूरत थी और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती थी। फिर फूफो ने ऐसा क्यों किया, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी। हालांकि अम्मा अब्बा मुझे यही कहते थे कि तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो, फूफो की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, हमें इससे और कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं कंधे उचकाकर रह जाती। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे अंदर खुद ब खुद ये सवाल सर उठा रहे हैं, और मैं उनका जवाब जानने को बेताब। लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि आखिर इस बात का सिरा कहाँ से जाके मिलता है, इसलिए मैं भी खामोश हो जाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अम्मा अब्बा की इतनी मुख्तसर ज़िंदगी होगी। और वो एक दिन मैंने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था और फर्स्ट ईयर में कॉलेज जा रही थी। उन दिनों मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा ख्वाब डॉक्टर बनने का था। अब मैं FSC में एडमिशन लेकर बड़ी मेहनत से पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। अब्बा भी यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसके लिए उन्होंने मुझे शहर के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला भी करवा दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमिन थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक अम्मा अब्बा यूं इंतकाल कर जाएंगे। मेरा तो कोई बहन भाई भी नहीं था, मैं उन दोनों की इकलौती औलाद थी, इसलिए मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। लेकिन आफरीन है फूफो पर, ऐसे मौके पर फूफो ने मेरा बहुत साथ दिया, और अम्मा अब्बा के इंतकाल की खबर पाते ही घर भागी चली आई थी। वो सदमे से निढाल थी और गम से उनका दिल फटा जा रहा था। मेरी हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। हम दोनों फूफी भतीजी एक दूसरे के गले लगकर बेतहाशा रोने लगी थी। हम आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे करार आता गया। अम्मा अब्बा की तदफीन के 3 दिन बाद फूफो मुझे लेकर बैठ गई। कहने लगी, बेटा अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना मुनासिब नहीं है। भाई और भाभी तो अपनी अब्दी सफ़र की तरफ रवाना हो गए हैं, लेकिन तुम्हें तो अभी ज़िंदगी जीनी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस घर को किराए पर उठा देते हैं और इससे आने वाला किराया तुम अपनी तालीम पर खर्च कर लो। फूफो ने मुझे सलाह दी, जबकि मैं फटी फटी निगाहों से फूफो की तरफ देखती रह गई।
मैं ये घर किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ पर तो मेरे बचपन की यादें बिखरी हुई थी, अम्मा अब्बा के साथ गुजारे हुए दिन थे। मैं कैसे इस घर को छोड़ देती। मैंने फूफो को मना कर दिया, कहा मुझे मेरी यादों से जुदा मत करें, मुझे यहीं रहने दे। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरे पास रुक गई। कहने लगी, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए यहीं पर तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ। न जाने उन्होंने किस तरह फूफा को समझाया। फूफा तो अपने घर वापस चले गए, जबकि फूफो मेरे पास ही रुक गई। उन दिनों हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे, क्योंकि हम दोनों का गम एक तरह का था। अगर वो मेरे माँ बाप थे तो फूफो के भाई और भाभी थे। फूफो की मोहब्बत भी अपने इकलौते भाई के लिए बहुत ज़्यादा थी। यही वजह थी कि हम दोनों घंटों बैठकर माँ बाप की बातें करते रहते और एक दूसरे को मुख्तलिफ किस्से सुनाकर बहलाते रहते। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी याद जब आती तो आँख से खुद ब खुद आंसू टपकने लगते। ऐसे में मैंने एक फ़ैसला किया। मैंने फूफो के साथ उनके घर आने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन यहाँ पर रहकर मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू नहीं कर पा रही थी और ना ही मेरा ध्यान पढ़ाई में लग रहा था। इसी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया और फूफो को आगाह किया तो फूफो बेहद खुश हुई और कहने लगी, मुझे यकीन है कि तुम वहाँ पर आकर बहुत खुश रहोगी। फूफो मेरे वहाँ पर आने पर बहुत खुश थी। शायद उन्हें अपने घर की तन्हाई अच्छी नहीं लगती थी, यहाँ अकेलेपन का खौफ सताता था। जो भी वजह थी, मैं जब वहाँ पर आई तो फूफो बेइंतहा खुश थी। अलबत्ता फूफा चूँकि ज़रा बड़ी उम्र के थे, इसलिए वो इतनी बातचीत नहीं करते थे। वो सुबह अपने काम पर चले जाते और शाम को आकर अपने कमरे में बंद हो जाते। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो काम क्या करते हैं। एक दिन मैंने फूफो से पूछ ही लिया, फूफो आखिर फूफा क्या काम करते हैं? इस उम्र में जबकि उन्हें आराम की ज़रूरत है तो वह काम पर जाते हैं, आखिर ऐसा कौन सा काम है? मेरी बात सुनकर फूफो खिलखिलाकर हंसती, कहने लगी, अरे अपने फूफा को किसी से कम मत समझो, वो किसी भी जवान आदमी से कम नहीं है। फूफो ने मुझे कहा तो मैं हंस दी और कहने लगी, अच्छा ऐसा है क्या? तो फूफो ने आहिस्ता से सर हिला दिया। जबकि फूफो बताने लगी कि वो एक जनरल स्टोर चलाते हैं। शहर के एक बड़े बाजार में उनका अपना जनरल स्टोर है। वो अफसर की तरह वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और दुकान के ऊपर 3-4 मुलाजिम हैं जो काम करते रहते हैं। तुम्हारे फूफा सारा हिसाब रखते हैं और फिर हर माह बाद उन्हें तनख्वाह देते हैं। फूफो ने मुझे बताया तो मैं सर हिलाकर रह गई। मुझे नहीं मालूम था कि फूफा का एक जनरल स्टोर होगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। मैंने फूफो के घर से अपने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। यहीं से वैन लगवा ली। वो रोज़ाना सुबह मुझे स्टॉप से पिक कर लेती और वहीं पर उतार देती। ज़िंदगी कुछ बेहतर हो गई थी। इसी तरह एक दिन जब मैं कॉलेज से आने के बाद सो गई थी, फिर शाम की खबर लेकर आई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा कि फूफो कुछ परेशान सी बैठी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा, फूफो क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। तो कहने लगी, आज तुम्हारे फूफा अभी तक घर नहीं आए, वरना वो इस वक्त तक आ जाते हैं। ना जाने क्या मामला है। फूफो की परेशानी बजा थी, क्योंकि फूफा उम्र के जिस हिस्से में थे उस हिस्से में उनको आराम की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन फूफो उनकी फिक्रमंदी में परेशान बैठी हुई थी। यूं ही ख्याल आने पर मैंने फूफो से पूछ लिया, फूफो आखिर फूफा ने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने हैरत से उनसे दरियाफ्त किया तो एक सर्द आह भरकर रह गई। कहने लगी, दरअसल तुम्हारे फूफा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और फिर इसके बाद उन्होंने अपने बहन भाइयों की परवरिश खुद की थी। उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। उन सब की शादी हुई और उन्हें उनकी ज़िंदगी में सेट किया। इसी वजह से अपनी शादी नहीं कर पाए। बहन भाई जब अपनी अपनी ज़िंदगियों में सेट हो गए तो फिर उन्होंने उनकी फ़िक्र नहीं की, बल्कि वो अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। वो उनके बारे में नहीं सोचते। तुम्हारे फूफा को ये बात बहुत दिल बर्दाश्त कर गई थी और कितना ही अरसा वो बीमार रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस बात से समझौता कर लिया था और दोबारा कभी वो अपने बहन भाइयों से नहीं मिले, क्योंकि उनके बहन भाइयों के पास इतना वक्त ही नहीं था कि तुम्हारे फूफा से मिलते और उनके साथ वक्त गुजारते। फूफो ने आज़र्दगी से अपनी बात मुकम्मल की तो मैं खुद भी उदास हो गई थी। ताहम मैंने फूफो से पूछा, तो फिर आपने फूफा से शादी क्यों की? आप कम उम्र थी, जवान थी, आपको तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत मर्द मिल सकता था, फिर आपने फूफा से क्यों शादी की? मेरे पूछने पर फूफो कुछ कहने वाली थी कि इतनी देर में फूफा चले आए और फिर फूफो उनकी तरफ मुतवज्जो होगी और पूछने लगी, आखिर आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं, क्या हुआ? तो फूफा मुख्तसिर उन्हें अपनी तबीयत के बारे में बताते हुए कमरे में चले गए। फूफो भी कुछ देर के बाद उनके पीछे कमरे में चली आई। मैं भी थोड़ी देर बाद उठकर अपने कमरे में आने लगी थी कि मुझे अजीब सी दबी दबी आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान रह गई। आज से पहले ये आवाज़ें कभी नहीं सुनाई दी थी, लेकिन अब इन आवाज़ों का आना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं फूफो के कमरे के दरवाजे के थोड़ा करीब हुई और दोबारा से वो आवाज़ें दबी दबी सी सरगोशियों जैसी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ी तो मैं एकदम पीछे हट गई।
مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری چوری پکڑ لے گا، تاہم میرے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا اور میں ایک دم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن کمرے میں آ کر بھی مجھے وہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور میرے دل میں عجیب سے جذبات سر اٹھا رہے تھے۔ اسی لیے میں نے ان آوازوں سے بچنے کے لیے پڑھائی کی طرف اپنا دھیان کر لیا، لیکن بار بار وہ آواز میرے کان میں پڑ جاتی اور میرا دھیان منتشر ہو جاتا۔ تنگ آ کر میں نے کتاب بند کر دی اور بستر پر لیٹ گئی۔ ان آوازوں کی وجہ سے میرے نوخیز جذبات متاثر ہو رہے تھے۔ مجھے عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا، اور پھر یہ ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول بن گیا۔ پھپھا جب بھی شام کو آتے تو پھپھو بھی ان کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتی، اور پھر وہ دونوں نہ جانے کمرے میں کیا کرتے کہ ان دونوں کی جب بھی دبی دبی آواز میرے کانوں میں پڑتی تو ان آوازوں کی وجہ سے میرا دھیان منتشر ہو جاتا، اور کتنی دیر میرے جذبات قابو میں نہیں آتے۔ میں ان آوازوں کو سوچتی، اپنے جذبات کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ پڑھائی کی طرف سے میرا دھیان ہٹ رہا تھا اور بار بار وہ آوازیں میرے کانوں میں پڑنے سے میں مختلف سوچوں کا شکار ہو رہی تھی۔ پھپھو نے ایسے میں اپنے کمرے میں آنے سے سختی سے منع کر دیا تھا اور میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، کمرے کی تنہائی میں کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کی آوازیں کمرے کی حدود سے جب باہر آتی تو میرے جذبات اتھل پتھل ہو جاتے۔ یہ بات میں پھپھو سے نہیں کہہ سکتی تھی، اگر میں ان سے کہتی تو شاید وہ شرمندگی محسوس کرتی اور میرا اور ان کا جو لحاظ کا رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھا، لیکن آخر کب تک میں خود پر قابو پا کر رکھتی؟ کب تک میں ان آوازوں کو چھپ چھپ کر سنتی رہتی اور کب تک اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوتی رہتی؟ آج بھی پھپھا کے گھر آتے ہی پھپھو بھی تھوڑی دیر کے بعد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ روزانہ کی روٹین کے حساب سے ان کا یہی وقت ہوتا تھا۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، لیکن کچھ دیر کے بعد آنے والی آوازیں سنی تو پھر سے میرے دل نے ادھم مچانا شروع کر دیا، اور پھر میں جب اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی تو پھر ایک دم دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ لیکن یہ کیا، دروازہ کھلتے ہی سامنے نظر آنے والے منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ پھپھو رو رہی تھی اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے انہوں نے اپنا منہ دوپٹے میں بڑھا ہوا تھا۔ ان کا دوپٹہ انہوں نے اپنے منہ میں ٹھونسا ہوا تھا، جبکہ پھپھا ان کے قریب ہی بیٹھے انہیں مار رہے تھے، اور قریب تھا کہ پھپھا انہیں مارنے لگتے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ پھپھا نے مجھے بیزاری سے دیکھا، جبکہ پھپھا مجھے دیکھ کر حیرت اور شرمندگی کے مارے چپ کی چپ رہ گئی۔ اسی دم پھپھا اٹھ کر تیزی سے میری طرف بڑھے اور قریب تھا کہ وہ مجھے بھی مارنے لگتے۔ پھپھو جلدی سے اٹھی، اپنے منہ سے دوپٹہ نکالا اور کہنے لگی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا میرے کمرے میں مت آنا، پھر تم کیوں آئی ہو؟ پھپھو نے دبی آواز میں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے نکالتے ہوئے کہا تو میں ذرا خوفزدہ ہوگی۔ پھپھو سے کہنے لگی، میں تو اتنے دنوں سے یہ آوازیں سن رہی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ آخر کب تک یہ سب برداشت کرتی رہیں گی، اور کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب برداشت؟ میں نے غصے سے اونچا بولتے ہوئے پھپھو سے کہا، تو پھپھو نے ایک دم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے لے کر باہر صحن میں آ گئی۔ کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے تم میرا گھر برباد مت کرو، میرے لیے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ پھپھو یہ کہتے ہوئے رونے لگی، جبکہ میں تعصب سے انہیں دیکھ کر کہنے لگی، پھپھو میری طرف دیکھیں، میرے والدین مر چکے ہیں اور میرے پاس سوائے اس ٹھکانے کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرا اپنا گھر بھی موجود ہے، لیکن میں اکیلی وہاں پر کیسے رہوں گی؟ یہ سوچ کر آپ مجھے یہاں پر لے آئی تھی، آپ کا بھی ٹھکانہ بن جائے گا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ چھوڑ دیں اس ظالم اور وحشی انسان کو جس نے آپ کو سوائے تکلیف کے اور مار پیٹ کے کچھ نہیں دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اتنی خوبصورت اور کم عمر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ میں نے نفرت سے پھپھا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تو پھپھو زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو رونے لگی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ پھپھو کی بات سن کر میں حیران ہوئی، اور پھر اسی حیرت میں نے ان سے پوچھا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے؟ آخر ایسی کون سی غلطی ہے جو آپ نے کر دی اور آج تک آپ اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہیں؟ میں نے پھپھو سے تیزی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، بتاتی ہوں، تمہیں سب بتاتی ہوں، تاکہ جو غلطی میں نے کی ہے وہ تم کبھی نہ کر سکو۔ یہ کہتے ہوئے پھپھو نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ تب کی بات ہے جب میں 18 برس کی تھی۔ میں بہت خوبصورت، شوخ اور چنچل لڑکی ہوتی تھی، اماں ابا کی بہت لاڈلی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بھی بے حد چہیتی تھی۔ میرے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش پوری کی جاتی تھی اور گھر میں سب سے بہترین چیز مجھے ملتی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور ہواؤں میں اڑتی پھرتی تھی۔ انہی دنوں میں نے نیا ہی کالج میں داخلہ لیا تھا اور اب کالج آنے جانے لگی تھی۔ وہاں کی لڑکیوں کے طور طریقے، ان کی منگیتروں کے قصے، دوستوں کی کہانیاں سن سن کر
میرے اندر بھی یہ بات سر اٹھانے لگی تھی کہ مجھے بھی کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تاکہ میرے پاس بھی ایسے چٹپٹے قصے ہوں، کیونکہ لڑکیاں اس کی باتیں بہت غور سے سنتی تھیں جو اپنے منگیتروں کے قصے سناتی یا پھر اپنے بوائے فرینڈس کی باتیں اپنی سہیلیوں سے شیئر کرتی۔ میں خود بھی یہ باتیں بڑی دلچسپی سے سنتی تھی اور میرا بھی دل چاہتا تھا کہ کسی دن میں بھی ایسی باتیں کروں، اس لیے میری خواہشیں بھی بے لگام ہو رہی تھیں۔ انہی دنوں میں کالج جاتے جاتے راستے میں ایک لڑکے سے میری شناسائی ہوگی۔ وہ لڑکا روز ہمارے بس سٹاپ سے چڑھتا تھا اور لڑکوں کے کسی کالج میں پڑھتا تھا، میں بھی وہیں سے جاتی تھی۔ پہلے پہل تو نظروں کا ٹکراؤ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو مسکراہٹ پاس کرنا شروع ہو گئے۔ مسکراہٹ سے پھر ہم دونوں بات چیت پر آگے اور آہستہ آہستہ ہماری بات چیت کا آغاز ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں ہماری اتنی دوستی ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا فون نمبر دے بیٹھے۔ اب گھر آ کر گھنٹوں میں اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی جاتی۔ اماں کو پتا تھا میری درجنوں سہیلیاں ہیں اور میں ہر ایک کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہوں، اس لیے اماں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور میں اماں کے بھروسے کی آڑ میں ایک لڑکے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے لگی، اور یہ محبت ایک دن اتنی بڑی کہ ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ لیا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے ایک بار بھی اپنی جان سے پیارے ماں باپ اور عزیز جان بھائی کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ سوچا تو صرف اپنے بارے میں اور اپنی محبت کے بارے میں۔ اور پھر منصوبے کے تحت ایک رات میں گھر سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا مجھے اپنے کسی دوست کے گھر لے آیا تھا، چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اگلے دن نکاح کا کہا گیا۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، مجھے بھی اندازہ تھا کہ اس وقت نکاح خواہ کہاں سے ملے گا۔ اس کے دوست کے گھر والوں کو یہی پتا تھا کہ ہم دونوں شادی شدہ ہیں، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہمیں سونے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا۔ پہلے پہل تو مجھ پر گھبراہٹ طاری رہی، لیکن پھر میں مطمئن ہوگی کہ کل ہماری شادی ہو ہی جائے گی۔ وہ لڑکا آہستہ سے جو میرے قریب آیا تو میں اسے منع نہ کر پائی، اور پھر ہم دونوں جذبات کی روح میں بہتے چلے گئے۔ وہ سب کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ ابھی ہمارا نکاح تو نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے جب یہی بات اس سے کہی تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ارے تم تو بہت معصوم ہو، صبح نکاح ہو ہی جائے گا نا، سارے انتظامات مکمل ہیں، تم پریشان مت ہو۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر تسلی کروا دی، اور پھر اگلے دن ہم اس کے دوست کے گھر سے نکل پڑے اور نکاح کرنے کے لیے ایک اور جگہ پر جانے لگے۔ لیکن راستے میں نہ جانے کیا ہوا، اس نے ایک جگہ پر رکشہ رکوایا اور کہا کہ میں ابھی 2 منٹ میں ATM سے پیسے نکلوا کر لاتا ہوں۔ میں مطمئن ہوگی اور رکشے میں بیٹھی رہی، جبکہ کتنے گھنٹے گزر چکے تھے وہ نہیں آیا۔ رکشے والے کو تو میں نے رخصت کر دیا تھا، لیکن خود وہیں پر اس کے انتظار میں بیٹھی رہی، اور پھر صبح سے شام ہوگی وہ نہیں آیا۔ میں رو رو کر نڈال ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے گھر میں واپس جانے کی، اور میں بڑے مرے مرے انداز میں گھر واپس آئی۔ گھر میں واپس کیا آئی، وہاں تو ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ ابا کا انتقال ہو چکا تھا، میرے بھاگ جانے کے صدمے نے ان کی جان لے لی تھی۔ میں وہیں پر گرتی چلی گئی۔ اس وقت مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا اور ابا کے جنازے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ میں آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ پائی، اور پھر لوگ مختلف باتیں کرتے ہوئے میرے بارے میں چہ مگوئیاں کرتے وہاں سے چلے گئے۔ میں اور اماں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئیں، لیکن اماں مجھے کہنے لگی، تو نے اچھا نہیں کیا، تیرا باپ تجھے بہت عزیز رکھتا تھا، اپنی جان سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن تو نے اس کی محبت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا اور کسی غیر کی خاطر اس گھر سے چلی گئی۔ اب کیا کرنے آئی ہے یہاں پر؟ اماں نے روتے ہوئے نڈھال لہجے میں مجھ سے پوچھا تو میں نظریں چرا گئی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی جس کے لیے میں ان سب کی بے لوث محبت کو ٹھکرا کر چلی گئی تھی، اسی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اماں کو کیسے بتاتی؟ تاہم بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ بھائی کی اتنی محبت اور ان کے ساتھ نے مجھے شرمندگی سے دوچار کر کے رکھ دیا تھا۔ میں شاید اب ساری زندگی نظریں نہ اٹھا پاتی، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں اور ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں یہ بات جان کر گھبرا گئی، ڈر گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ بات کس سے کہوں، کیسے کہوں، اور پھر ڈرتے ڈرتے جب اماں کو یہ بات کہی تو وہ حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ اماں تو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، اب انہیں ذلت کا بھی خوف ستائے جا رہا تھا۔ اور پھر اماں نے بھائی کے ساتھ پردے میں یہ بات کی، اور انہوں نے مل کر میرے لیے تمہارے پھپھا کا رشتہ دیکھا اور فوراً شادی کر دی۔ اس وقت یہی غنیمت تھا، میرے ہاں مردہ اولاد پیدا ہوئی تھی، لیکن تمہارے پھپھا چونکہ میری حقیقت جانتے تھے، انہیں میرے گھر سے بھاگ جانے کے بارے میں پتا تھا، اس لیے ان کے دل میں کبھی کبھی شک آ جاتا ہے، اور پھر وہ مجھے مار پیٹ کر اس شک کو دور کر لیتے ہیں اور اپنی بڑھاس نکال لیتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے جو غلطی کی ہے اس کے مقابلے میں یہ سزا تو بہت کم ہے۔ پھپھو نے افسردہ لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو میں ان کی ذات کے اس پہلو کے بارے میں جان کر حیران رہ گئی۔ مجھے تو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ جب بھی اماں ابا سے سوال کرتی تو وہ نظر چرا جاتے، یہی کہتے کہ پھپھو کا نصیب بھی وہیں پر تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے اتنی گھنونی کہانی ہوگی۔
مجھے پھپھو پہ بہت ترس آیا اور بے اختیار میں انہیں گلے لگا بیٹھی تو وہ اور شدت سے رونے لگی، اور میں دل میں اس انسان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس نے اپنے چند لمحوں کی خوشی کی خاطر میری پھپھو کی ساری زندگی برباد کر دی۔ میرے دل سے بے اختیار اس کے لیے بد دعا نکلی، لیکن اگلے دن میں نے ایک ارادہ کیا اور پھپھو کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ پھپھو یہاں پر آنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ پھپھا کے ساتھ اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں پھپھو کو اس طرح تشدد برداشت کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر مجھے اس بارے میں علم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی پھپھو کو مجبور نہ کرتی، لیکن اب جب میں ساری حقیقت جان چکی تھی تو میں پھپھو کو وہاں پر رہنے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھپھا آئے تھے اور پھپھو سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہا کہ پھپھو نے تو ایک غلطی کی تھی اور اس کی سزا وہ ساری زندگی بھگتی رہی ہے، جبکہ آپ غلطی پہ غلطی کرتے رہے تو آپ کے لیے بھی تو کچھ سزا ہونی چاہیے۔ پھپھا وہاں سے بہت شرمسار سے چلے گئے، جبکہ پھپھو چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ واپس جائیں، لیکن میں نے پھپھو سے یہی کہا تھا کہ ابھی آپ کچھ عرصہ یہاں پر رک جائیں۔ پھپھا کو ان کی غلطیوں کا احساس ہونے دیں، جب انہیں احساس جرم کو چوکے لگائے گا تو وہ خود ہی بار بار آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئیں گے اور تب آپ کے پاس واپس جانے کا موقع ہوگا۔ نہ جانے میری بات پھپھو کی سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن انہوں نے میری بات مان لی تھی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھپھا بار بار پھپھو کے پاس معافی مانگنے آتے رہے تھے۔ انہیں سچ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندگی تھی اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے اور آنسوؤں کے ساتھ روتے تھے۔ 2-3 بار پھپھا کے آنے کے بعد پھپھو کا دل پسیج گیا اور انہوں نے اپنی تیاری کر لی۔ اب وہ یہاں پر نہیں رکنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے بھی سمجھا دیا اور کہنے لگے کہ میں اب اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں اور پھر جلدی تمہارے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ پھپھو کی بات پر میں پھیکی سی ہنس دی اور فوراً انہیں کہا کہ ابھی نہیں، ابھی مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ شادی کر کے آپ کو کیا ملا جو مجھے مل جائے گا؟ آپ میری فکر چھوڑیں اور اپنا گھر بسائیں۔ میں نے پھپھو کو ڈھیروں دعائیں دے کر رخصت کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ اب پھپھا دوبارہ کبھی بھی وہ غلطی نہیں کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔